اور اس زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے مال کو پاک بنا دیں اور صاف و ستھرا بنا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب مال کی زکوٰۃ دی جائے گی تو اس زکوٰۃ کے ادا ہو جانے سے وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، اس مال کے اندر کوئی گندگی باقی نہیں رہ جاتی، تو وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ پہلے بھی حلال ہو۔ ہاں اگر لوٹا ہوا مال ہے تو پھر زکوٰۃ دینے سے بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے بلکہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے یا دیگر صدقات دو گے، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جو کچھ تم دو گے، خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ پر اور دے گا، اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی مال کی زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرامین موجود ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے مال میں سے صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، شیطان اسے آ کر یہ کہتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تیرا مال تو کم ہو جائے گا، 2.5% جب تو دے گا تو تیرے پاس 2.5% کم ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر برکت ڈالے گا۔ جب تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، جب خرچ نہیں کرو گے تو پھر اور بھی ہو سکتا ہے نہ ملے۔ ہاں جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل ہمارے ایمانی ایسے ہو چکے ہیں کہ اور جگہ پر ہم خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں جی ٹھیک ہے جی بچے ہیں، بچوں کے لیے جی ہم کماتے ہیں تو ان پر خرچ نہیں کریں گے، کس پر کریں گے؟ اگر دیکھیں کہ ہم بچوں پر جو ماہانہ ان کی تعلیم پر، ان کے یونیفارم پر، ان کے جوتوں پر، ان کے باقی دیگر جو سسٹم ہیں ان پر جتنا ہم خرچ کرتے ہیں تو وہاں بندہ ایک منٹ کے لیے بھی سوچتا نہیں ہے، بلا جھجک سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، حالانکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، شفا تو اس نے دینی ہے، نہ گولی کے اندر شفا ہے، نہ کسی ٹیکے کے اندر، نہ ڈاکٹر کے اندر شفا ہے، شفا دینے والی ذات صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں یہ دنیاوی اسباب ہیں، علاج سنت ہے، سنت سمجھ کر علاج کریں، شفا اللہ دے گا۔ لیکن ہم لاکھوں کروڑوں بھی لوگ علاج پر لگا دیتے ہیں، جی ساری زندگی کمائی ہے تو اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کمایا ہے تو ان پر خرچ نہیں کریں گے، کس پر کریں گے؟ لیکن جب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، دین کی، اسلام کی، تو پھر 10 روپے کا نوٹ بھی نکالتے ہوئے بندہ 100 مرتبہ سوچتا ہے، نوٹ 10 کا ہے 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ کیوں کہ شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ 10 دے گا تو کم ہو جائیں گے تیرے پاس ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ کا وعدہ، شیطان کا یہ وعدہ ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہارا مال بڑھے گا اور میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اس لیے رحمان کی ماننی چاہیے کہ شیطان کی؟ رحمان کا وعدہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ، یہ سورہ سبا کی 39 نمبر آیت ہے تقریباً،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے میں تمہیں دوں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے رزق، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی فرامین موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی اور بھی دیگر بہت ساری آیات اسی موضوع پر، صدقات پر، زکوٰۃ پر موجود ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ ہے، بلکہ کافی آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے۔ ایک دانے، گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دانے کی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کے، ماسالی حبہ، مثال ہے ان کی ایک گندم کے دانے کی طرح، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اسے زمین میں ڈالا جائے تو اس ایک گندم کے دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ ایک گندم کا دانہ زمین میں جب جائے تو اس سے 7 سٹے، جسے ہم کہتے ہیں 7 سٹے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 دانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی مثال ہے اس بندہ مومن کی کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اگر 1 روپیہ اس نے خرچ کیا ہے تو وہ 1 نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ اگر اس کے دل و دماغ کے اندر اخلاص زیادہ ہو، زیادہ اخلاص اور محبت سے اگر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے ڈبل کر دے، جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وسعت والی ہے اور علم والی ہے، دانا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس خرچ کرنے کے بعد وہ اس چیز کے در پہ نہیں ہوتے کہ یا بار بار وہ احسان جتلائیں یا انہیں اذیت پہنچائیں، اس چیز کے بھی در پہ نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اس چیز کے در پہ ہو جائیں، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، کسی کے ساتھ مدد اور تعاون کیا ہے، اور احسان جتلائیں بار بار، یا انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، کوئی کسی خوشی غمی میں وہ شریک نہ ہو تو اسے تانے دیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ہیں، تمہیں اتنی بھی شرم حیا نہیں ہے، تو یہ مقصد ہوا کہ اس کا دل دکھانا، کہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر دیے ہیں تو پھر اس جب اللہ کی رضا ہوگی تو پھر اس میں احسان جتلانا بھی نہیں ہوگا، اس میں اذیت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اس کے پیچھے اذیت بھی نہیں دیتا، احسان بھی نہیں جتلاتا، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ فرماتا ہے ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور آخرت میں قیامت کے میدان میں یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس کے بعد وہ اذیت کسی کو نہ پہنچائیں، جن پر خرچ کیا ہے ان پر احسان نہ جتلائیں، تو دنیا کے اندر بھی وہ بے خوف ہے، آخرت کے اندر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے، ان کی بخشش فرمائے گا، ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین بات، اچھی بات اور کسی کو معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر صدقہ ہے، اس صدقے سے بہتر صدقہ ہے جس صدقے کے پیچھے
کسی کو ستانا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہتر ہے پھر صدقہ نہ دے، کسی کو اچھی بات بتا دیں، یہ بہترین صدقہ ہے پھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس طرح کی اور بھی کافی آیات کریمہ موجود ہیں صدقے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے متعلق۔ ہم نے تو صرف اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں جی؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کیوں کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ دوست و احباب کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جی ہمارے دین اسلام کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہم فطرہ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہم دیگر جو صدقات ہیں وہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو جب اللہ رسول کا حکم سمجھ کر ہم کریں گے تو اس کے بعد پھر اس میں احسان جتلانا بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد کسی کو تکلیف دینا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات آ جائے تو پھر بندہ مومن ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایمان کے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اور بھی آیات نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر احکام تو جو ضروری تھے ہم نے گزشتہ جمعہ پر سماعت فرمائے تھے، تو کچھ وہ چیزیں کہ جو زکوٰۃ کے مصرف کے حوالے سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کہاں خرچ ہو سکتی ہے۔ ایک بات اور بھی یہاں پر کہتا چلوں گا، بات تو کڑوی ہے لیکن ہمارا فرض بنتا ہے، کئی مرتبہ پہلے بھی یہ چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہماری عوام کے اندر جو چیز بیٹھ جائے نا ذہن کے اندر ایک رسمی طور پہ یا ویسے، تو کچھ کا کچھ ہو جائے، بڑے سے بڑا مولوی بڑے سے بڑا پیر بھی ٹل لگائے، لیکن ہم اپنی رسم کو ہی ترجیح دیں گے، قرآن و حدیث کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ہم بار بار بتا کر ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو مصرف اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے بتائے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس جگہ پر خرچ ہو سکتی ہے، تو ہم نے تو صرف دنیا میں ایک ہی چیز سمجھ لی ہے کہ جی جو بیوہ ہے اسے دینی ہے۔ ہم نے تو ایک ہی مصرف سمجھا ہوا ہے کہ جو بیوہ ہے جی اسے زکوٰۃ دینی ہے، اسی کو زکوٰۃ لگتی ہے، فطرہ لگتا ہے، باقی کسی کو لگتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، جیسے رمضان شریف شروع ہوا تو ہمارے ایک دوست ہیں، یہ قریب کے علاقے کے ہی ہیں، انہوں نے یہ پوچھا جی ایک بیوہ ہے، لوگ سارے جو ہیں پورے گراں کے بلکہ گراں کے بار والے بھی جو ہیں، ایک بیوہ ہے اس کی 4-5 بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں اس کے، اور کئی سالوں سے سارے لوگ زکوٰۃ فطرہ اسے دیتے ہیں، اور تقریباً اس وقت حالت یہ ہے کہ 40 سے 45 لاکھ، 40 کا یا 45، اب یہ مجھے تھوڑا شک ہے، 40 سے 45 لاکھ اس کا بینک میں جمع ہے، کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی ہماری عوام کی سوچ دیکھیں، حالت دیکھیں، حالانکہ اتنا دینا کسی بھی فقیر کو جو صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، اسے اتنا دینا کہ اس کے پاس، یعنی پہلے وہ فقیر تھا، اتنا ایک ہی ساتھ کسی نے دے دیا یا کچھ لوگوں نے مل کر دیا اور اس کے پاس نصاب جتنی رقم پہنچ گئی، زکوٰۃ تو ادا بہرحال ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر پہلے سے ہی اس کے پاس اتنا کچھ جمع ہے تو وہ خود صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، لینی نہیں ہے۔ تو ہم نے تو صرف ایک ہی چیز بس ذہن میں بیٹھ گئی، جو بیوہ ہے وہ زکوٰۃ کی حقدار ہے، سارے پھر اسی کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دے، 2 دیں، اگر واقعی حقدار ہے، اس کے پاس نصاب کی ملکیت کی جتنا مال نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ پر بتایا تھا، آج کا تو ریٹ مجھے پتہ نہیں ہے، پچھلے جمعۃ المبارک پر ریٹ میں نے معلوم کیا تھا، 2150 روپے چاندی کا ریٹ تھا، اس حساب سے تقریباً 1,10,000 روپے زکوٰۃ کا جو نصاب بنتا ہے وہ بنتا تھا، تھوڑا بہت کم و بیش ہو گیا ہوگا شاید۔ تو یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس پر فطرہ دینا بنتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ پھر ادا نہیں ہوگی ایسے شخص کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کے اندر یہ آیہ کریمہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ بے شک صدقات جو ہیں، زکوٰۃ صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور جو زکوٰۃ لینے پر عامل ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جو ابتدائی اسلام کے اندر، اب یہ لوگ نہیں ہیں، ابتدائی اسلام کے اندر یہ ایک مصرف بتایا گیا تھا، جو نئے نئے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہ جی اسلام ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، انہیں دینے کا حکم تھا۔ لیکن اب کیونکہ ایسا سسٹم نہیں ہے تو، اور اس کے علاوہ غلاموں کا جو نظام تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنی جان کو آزاد کرا سکیں۔ والغارمین، اور جو قرض دار ہیں، جو تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کسی قسم کا بوجھ ان پر آ پڑا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ دیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہی دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کس کس کو دینی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہی حکمت والا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے اور کس کو دینا ہے، اللہ نے سب بتا دیا ہے۔ اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں تو ہوں، ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے پاس، لیکن نصاب جتنا مال اس کے پاس جمع نہیں ہے، اپنا گزر اوقات کر رہا ہے، وہ فقیر ہے۔ یہ اس لیے میں نے اردو کی کتاب رکھی ہوئی ہے سامنے، اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو یہاں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ویسے میری عادت نہیں اردو کی کتاب سامنے رکھنا، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، کماتا بھی ہے، اپنی محنت مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس جمع نہیں ہے، اپنا گزر اوقات کر رہا ہے، وہ فقیر ہے۔ فقیر بھی لے سکتا ہے زکوٰۃ، فقیر بھی لے سکتا ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، اور جسم ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، بڑی مشکل سے وہ اپنا گزر اوقات کرتا ہو، وہ مسکین ہے۔ مسکین بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وہ بھی حقدار ہیں، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ بھی حقدار ہیں۔ ہاں، اس کے اندر فقیر اور مسکین میں ایک چیز کا فرق ہے کہ جو مسکین ہے وہ سوال کر سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے کسی سے، لیکن فقیر کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے، فقیر کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمارے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے فرمایا کہ مسکین کیونکہ اسے مانگنے کی اجازت بھی ہے، وہ مانگے گا بھی، کہ جب اس کے پاس کھانے کی کچھ چیز ہے ہی نہیں تو وہ مانگے گا، گزارا کرے گا اپنا، کسی نہ کسی سے جا کر وہ اپنا دست دراز جو ہے، دست سوال جو ہے وہ دراز کرے گا اور سوال کرے گا، مانگے گا جا کر۔ لیکن جو فقیر ہے، جو سفید پوش ہے، جسے ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں، سفید پوش کیونکہ وہ مانگتا نہیں ہے، اسے شرم بھی آتی ہے اور جائز بھی نہیں ہے شرعی طور پر، تو فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہوں، کام بھی کرتا ہو، لیکن اس کے پاس جمع کچھ نہیں ہے، تازی کرتا ہے، تازی کماتا ہے، تازی خرچ ہو جاتی ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسے شخص کو زیادہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ کہ مانگنے والے، سوال کرنے والوں کو تو لوگ ویسے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، مانگنے والوں کو ویسے بھی زیادہ مل جاتا ہے، جو نہیں مانگتے، سفید پوش ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، زیادہ حق ان کا بنتا ہے کہ انہیں بھی دیں، انہیں بھی یاد رکھیں۔ تو اس لیے اب ہر شخص، ہمارے دین اسلام کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے دین نے یہ بتایا کہ آپ کے علاقے کی زکوٰۃ کسی دوسرے علاقے میں نہ جائے، یہ مکروہ ہے، دوسرے علاقے میں، ایک شہر کی دوسرے شہر میں لے جانا مکروہ ہے، کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، ہو جائے گی بہرحال، لیکن
شریعت کا یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے. شریعت کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ آپ جس علاقہ میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں ہیں، جس بستی میں ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی زکوٰۃ کا حقدار تو نہیں ہے، کوئی سفید پوش تو نہیں ہے، جو ٹھیک ہے گزر اوقات تو کر رہا ہے لیکن مشکل سے کر رہا ہے، اس کے پاس جمع نہیں ہے، بال بچے اس کے زیادہ ہیں، نظام اس کا زیادہ ہے، تو پھر اس اپنے رشتہ دار کا حق ہے پہلے اسے دیں. پھر اس کے قریب کا جو رشتہ دار ہے، پھر اس سے قریب کا رشتہ دار جو ہے، یعنی رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے دیکھیں. ہاں آپ کے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی شخص نہیں ہے تو ہر شخص اپنے رشتہ داروں کو بہتر جانتا ہے. تو یہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی یہ چیز بتائی تھی. اگر کسی کے پاس سونا چاندی 1,10,000 روپے کا ہے